محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے یوٹیوب چینل اسلامک فیکٹس میں آپ کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ استقبال ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ چینل پسند آ رہا ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں بہت ہی اہم مسائل کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو ان کے انتقال کے بعد یہ 10واں 20واں 40واں یہ کرنا کیسا ہے، اس کا کیا حکم ہے۔ اسی طرح فجر کی سنت کہاں پڑھیں، اور اگر جماعت ہو چکی ہے تو کب پڑھیں، اور اسی طرح قرآن کریم میں مکی اور مدنی صورتیں ہیں، اس کا کیا مطلب ہے۔ یہ تمام باتیں آپ کو ہماری اس ویڈیو میں آج تفصیل کے ساتھ ملیں گی۔ فیکٹ نمبر 1، فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت مؤکدہ کب پڑھی جائے۔ حدیث میں فجر کی سنتوں کی بہت زیادہ فضیلت اور تاکید آئی ہے۔ ایک حدیث میں 2 رکعت فجر کی سنت دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ اس کو مسلم شریف اور ترمذی اور مسند احمد دوسری حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 سنتیں پڑھا کرو اگرچہ تمہیں گھوڑے روند ڈالیں۔ تو اگر کوئی آدمی اس وقت پہنچا کہ نماز جماعت سے شروع ہو چکی ہو، پہلے تو یہ بات ہے کہ وہ گھر سے 2 رکعت سنت پڑھ کر نکلے، بہت ہی زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ اگر کوئی آدمی اس وقت پہنچا، اسے چاہیے کہ مسجد کے کسی کونے میں یا ستون کی آڑ میں نماز پڑھ لے، اس جگہ نیت نہ باندھے جہاں نماز ہو رہی ہے، اور اس کو دوسری رکعت ملنے یہاں تک کہ آخر التحیات بھی ملنے کی اگر امید ہے تو اس کو چاہیے کہ 2 رکعت سنت پڑھے اور جماعت میں شامل ہو۔ اگر اسے یہ ڈر ہے کہ وہ اس کی جماعت چھوٹ جائے گی تو اب اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ جماعت کی نماز میں شامل ہو جائے، اور سورج نکلنے کے بعد مکروہ وقت 10 منٹ 15 منٹ ختم ہو جائے تو اس کے بعد اس کو پڑھ سکتا ہے۔ فیکٹ نمبر 2، نماز جنازہ کا حقدار کون ہے۔ سب سے پہلے نماز جنازہ پڑھانے کا حقدار سلطان یعنی بادشاہ ہے اسلامی حکومت میں، پھر اس کے بعد قاضی کو، پھر اس کے بعد شہر کے حاکم کو، اور پھر اس کے بعد مسجد کے امام صاحب کو یہ حق حاصل ہے۔ ولی کو جو رشتہ دار ہے، بہت زیادہ قریبی رشتہ دار، بیٹا بھائی ہے یا کوئی اور، اگر وہ امام صاحب سے افضل ہے تو وہ خود پڑھائے، ورنہ اگر امام صاحب متقی و پرہیزگار ہیں اور عالم ہیں، مفتی ہیں اور متقی پرہیزگار ہیں تو ولی کو چاہیے کہ ان کو نماز پڑھانے کا حق دے دے، ورنہ اگر خود پڑھانا چاہے تو باپ کو زیادہ حق ہے بیٹے کی نماز پڑھائے، اور اسی طرح بھائی کو یا اسی طرح بیٹے کو حق ہے کہ باپ کی نماز جنازہ وہ خود پڑھائے۔ فیکٹ نمبر 3، اپنی تصاویر کو سوشل میڈیا پر شیئر کرنا یا اسٹیٹس میں لانا یا گروپ ایکان میں رکھنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ تصویر کا شیئر کرنا یا اس کو بلا ضرورت اپنے گروپ وغیرہ میں رکھنا صحیح نہیں ہے۔ تصویر کے بارے میں سخت وعیدیں آئی ہیں۔ ہاں، ضرورت اگر ہے، اگر اپنی بات دوسروں تک پہنچانا ہے، جس طرح کے سوشل میڈیا کا استعمال کر کے لوگ باطل کو، برائیوں کو پھیلا رہے ہیں، ہم کو چاہیے کہ اس کا صحیح استعمال کر کے ہم دین کو پھیلائیں۔ اگر اس طرح کی ضرورت ہے تو اس کی اجازت ہے، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے ویڈیو میں ڈیجیٹل تصویر کے بارے میں حکم بیان کیا تھا، لیکن بلا ضرورت اپنے اسٹیٹس پہ رکھنا اور گروپ میں شیئر کرنا صحیح نہیں ہے۔ فیکٹ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اگر کوئی آدمی کرے تو اس بارے میں شریعت میں کیا احکام ہیں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اگر کوئی آدمی ایسی طرح کرے جیسا کہ حدیث میں آپ کا حلیہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ کے بال اس طرح ہوں گے، آپ کی ناک اور آپ کا چہرہ، اگر اسی طرح کوئی آدمی زیارت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور چہرے کے حال کو بتائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زیارت محقق ہوگی اور ثابت ہوگی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں شیطان ہرگز نہیں آ سکتا، حدیث شریف میں موجود ہے۔
اور بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ایک مسلمان مومن کے لیے ہو۔ شرط یہ ہے کہ وہ آدمی مومن اور باعمل بھی ہو۔ یہ اور بات ہے کہ مومن کے علاوہ بھی کسی اور کو بھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو سکتی ہے، لیکن کوئی مومن مسلمان صرف زیارت کر لے اور اپنے اعمال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ رکھے تو یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنے اعمال کو بھی درست کرے۔ فیکٹ نمبر 5، دین اسلام میں مزارات پر جانے کا کیا حکم ہے؟ بزرگوں کے مزارات یا اپنے رشتہ داروں یا ماں باپ کی قبروں پر جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب زیارت کیا کرو۔ کتاب الجنائز مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی وہاں اپنی مرادیں مانگنے کے لیے ان کو اگر حاجت روا سمجھ کر جاتا ہے، وہاں پر عورتوں کو یا جو ہے کوئی اور ایسا کام جو ناجائز ہے اسلام میں ایسا کیا جاتا ہے، تو ایسی جگہ نہیں جانا چاہیے۔ عورتوں کو خاص کر اپنے پردے کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اور اگر کوئی غلط کام ہو رہے ہوں تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے یا زبان سے روکنے کی ضرور کوشش کرے، یا کم سے کم ایسے کام ہوں جن سے اللہ ناراض ہوتے ہوں، شریعت کے خلاف ہوتے ہوں، تو اپنے دل میں اس کو ضرور برا سمجھے۔ فیکٹ نمبر 6، قرآن کریم میں مکی اور مدنی صورتوں کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کریم کی جو آیتیں اور یا صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے آئی ان کو مکی کہا جاتا ہے، اور جو صورتیں آیتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح مدنی صورتوں کی تعداد 28 کے قریب ہے، اور بعض لوگوں نے مکی صورتوں کی تعداد 86 بتلایا ہے، اور بعض علامات بھی بیان کی ہیں مکی صورتوں کی کہ ہر وہ صورت جس میں لفظ کلا آیا ہو اس کو مکی صورت کہا گیا، اسی طرح جس میں سجدہ ہو اس کو بھی، اور اسی طرح حروف مقطعات جس صورت کے شروع میں ہوں ان کو بھی مکی کہا گیا ہے، سوائے 2 صورتوں کے، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے۔ اور اسی طرح ہر وہ صورت جس میں آدم علیہ السلام کا اور شیطان ابلیس کا واقعہ ہے، سوائے سورہ بقرہ کے، وہ بھی مکی کہا گیا ہے۔ اور اسی طرح ہر وہ سورہ جس میں نبیوں کے واقعات ذکر ہیں، سوائے سورہ بقرہ کے، ان کو بھی مکی صورت کہا گیا ہے۔ فیکٹ نمبر 7، انتقال کر جانے کے بعد 10واں اور 20واں اور اسی طرح 30واں 40واں یا برسی منانا، اس کا کیا حکم ہے؟ اصل میں یہ بات اور یہ رسم و رواج ہندوستان کے علاوہ کسی اور ملک میں نہیں ہے، اور یہاں پر ہندوؤں کے پاس یہ رسم ہے کہ ان کا 3 دن کا کوئی ایک پروگرام ہوتا ہے، رسم ہوتی ہے، اور اسی طرح 10 دن کی، اور اسی طرح 40 دن، اور اسی طرح برسی منائی جاتی ہے۔ یہ ہندوانہ عقائد ہیں جو مسلمانوں کو دیکھا دیکھی اپنے معاشرے میں بھی اس کو رواج دے دیا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے کہ میت کے گھر میں جمع ہو کر کھانا کھایا جائے، یا جو ہے مرنے والے کے رشتہ داروں پر زور دیا جائے کہ وہ ان لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ حالانکہ جو غمگین ہیں پڑوس والوں کو اور صاحب حیثیت لوگوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ ان تک پہنچ کر ان کی مدد کریں، ان کو کھانا کھلائیں، جیسا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج ان کے گھر میں لوگ غمزدہ ہیں، تم کو چاہیے کہ ان تک کھانا پہنچاؤ۔ اصل میں کھانا ان تک پہنچانے کا حکم اللہ کے نبی نے کیا ہے، اور آج ہمارے معاشرے میں وہاں جا کر لوگ ان پر جو ہے ایک طرح کا ظلم اور زبردستی کے ساتھ میں وہاں کھانا کھا کر آتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی دوسرے دور سے مہمان آئے ہیں ان کا انتظام اگر کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو پاس پڑوس کے آدمی ہیں، محلے والے ہیں، ان کے پاس بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے، اور اس کو عبادت سمجھنا بھی صحیح نہیں ہے، اور یہ رسم معاشرے سے ختم ہونا چاہیے۔ یقیناً آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت اچھی اور پسند آئی ہوگی۔ آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور دوسروں تک پہنچائیں،
اور دین کی بات دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں اور ثواب جاریہ صدقے کا ثواب حاصل کریں۔